جب ایک دفعہ وکیبلری بلڈ ہو جاتی ہے تو پھر ہم نیکسٹ اسٹیج پہ جاتے ہیں، اور اب ہم کیا کرتے ہیں کہ بہت سارے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا نارملائز کرتے ہیں۔ ہماری نا کلچرز میں یہ بھی بہت ہے کہ یا تو ہم بچے کو چپ کرا دیتے ہیں یا ہم بچے کو شیم دے دیتے ہیں، شرمندہ کر دیتے ہیں کہ تمہیں غصہ کیوں آیا، بہت شرم کی بات ہے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں کے سامنے آپ نے مجھے امبیرس کر دیا۔ لیکن اگر ہم بچے کو صرف یہ کہہ دیں کہ اٹس اوکے ٹو فیل اینگری، آپ نے بس صرف یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے گا تو آپ نے آرام سے بیٹھنا ہے اور سوچنا ہے، اپنے آپ کو پہلے کام ڈاؤن کرنا ہے۔ جب آپ کام ڈاؤن ہو جائیں تو پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس مسئلے کو میں نے حل کیسے کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھ سے پوچھیں، تو آئی ول ٹرائی ٹو گائیڈ یو، میں آپ کو ہیلپ کروں گی کہ اس مسئلے کا کوئی اچھا سلوشن جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کہتے ہیں چپ چپ، خبردار آئندہ تم نے کوئی ایسی بات کی، یا وہی بات شیم کہ لڑکے نہیں روتے اور رونے کی اس میں کیا بات ہے، اور وائی آر یو فیلنگ لائک دیٹ، یا بچے نے اگر آ کر آپ کو بتایا کہ مجھے آج اسکول میں ڈانٹ پڑی یا ٹیچر واز اپسیٹ ود می، تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا، پڑھتے نہیں ہو نا تو تمہیں اچھا ہوا ٹیچر ہی سیدھا کریں گی یا تمہیں اب سمجھ آئے گی۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے میرے بچے ایک سرٹن ایج کے بعد دے ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو بی سین ود می ان اینی سوشل سرکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو ان کو امبیرس نہیں کر رہی، لیکن لوگوں نے ضرور کوئی نہ کوئی بات پوچھنی ہے، کسی نے کمپیئر کرنا ہے کہ تمہاں کس کی شکل تم اماں سے مل رہی ہے یا ابا سے مل رہی ہے۔ کئی دفعہ بچوں کے لیے وہ بڑا سینسٹیو پوائنٹ ہوتا ہے۔ اچھا کسی کو مل کے فوراً کہہ دینا ہے کہ تم موٹے ہو گئے ہو، پتلے ہو گئے ہو، لمبے ہو گئے ہو، یا یہ کہ پڑھائی کیسی ہو رہی ہے، تو بچے اس طرح کی باتوں کو اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو پھر امبیرس کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ ہم نے بچوں کو نا ایک کام روٹین کی طرف لے کر جانا ہے۔ جن گھروں میں بچوں کی روٹینز ہوتی ہیں، یعنی صبح سے لے کر رات تک کچھ طریقہ کار ہوتا ہے زندگی گزارنے کا، تو ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ آٹومیٹیکلی ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مائیں بھی ریگولیٹڈ ہوتی ہیں، وہ کمپوزڈ ہوتی ہیں، ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ان کو طریقے پتہ ہوتے ہیں کہ ہم نے کون سا کام کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیوٹک لائف نہیں ہوتی ان کی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے بھی نا، ان کو بھی شروع سے پتہ ہوتا ہے اچھا اب نماز کا وقت ہے، اب پڑھائی کا وقت ہے، اب سونے کا وقت ہے، اب نیپ لینا ہے، اب لنچ ہے، اب ڈنر ہے۔ تو ان کے اندر وہ جو بہت سے اسٹریسفل مومنٹس ہیں نا، اس میں بھی پھر ان کو وہ طریقے سمجھ آ جاتے ہیں کہ ہم نے کن ٹولز کے ذریعے اپنے آپ کو بہت سیٹلڈ رکھنا ہے۔ اسی طرح اگر ہم جو روٹینز ہیں بچوں کی، اس میں مثلاً واکنگ کا ضرور رکھیں کہ بچے کہیں چل پھر سکتے ہیں۔ اچھا ڈرائنگ یا اسکیچنگ بچوں کے لیے ضرور رکھیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ یہ بچوں کو بہت سیٹل کرتا ہے۔ اور اسی طرح سٹوری ٹائم رکھیں جس میں بچے بیٹھ جائیں آپ کے ارد گرد اور آپ ان کو قرآن میں سے کوئی واقعہ سنا رہی ہیں، یا آپ کوئی یعنی سیرت میں سے کچھ بتا رہی ہیں، یا صحابہ کرام صحابیات کی کوئی نہ کوئی چھوٹی سی سٹوری بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ نا جیسے ایسی اگر دارالسلام کی بک شاپ ہے پاکستان میں، تو اس میں بہت اچھی بکس ایسی مل جاتی ہیں، جیسے حیات صحابیات کے اور حیات صحابہ کے درخشاں پہلو، دو دو تین تین پیجز کی ان کی پوری لائف کو سمرائز کیا گیا ہے۔ سو دے آر ریلی نائس نا۔ یہ آپ کو آن لائن ایسے فورمز مل جاتے ہیں جہاں پر اس طرح کی سٹوریز ہیں، تو وہ بچوں کو سنانے سے بچے کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ کہ جب ہم بچوں کو چاہ رہے ہیں کہ وہ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوں، تو پرابلم سالونگ کا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، پنشمنٹ کا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا نا زیادہ تر جو ایک کلچر ہے اور سٹائل ہے، ہم پرابلم اورینٹڈ لوگ ہیں، پرابلم سالونگ لوگ نہیں ہیں، سلوشن اورینٹڈ نہیں ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، سارا دن مسئلوں کو ڈسکس کرتے ہیں، ادھر کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، پاکستان کا مسئلہ اور گورنمنٹس کا مسئلہ، اور پھر بچوں کا مسئلہ اور شوہر کا مسئلہ اور ان لاز کا مسئلہ۔ سلوشن نہیں، سلوشن کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو میں بہت ہیلپ لیس ہوں۔ تو بچے بھی جو ہے نا پھر وہ پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ نہیں سیکھتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچے پرابلم سالونگ ایٹیٹیوڈ سیکھیں، تو پھر اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، آپ کو ان پہ چیخنا نہیں ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، اگریسو نہیں ہونا، ان کے اندر فیئرز کو انڈیوس نہیں کرنا، بلکہ سمپلی آپ کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ چوائسز ہیلدی دیتے ہیں، ان کو سکھاتے ہیں طریقے کہ کوئی فیصلے کیسے کیے جاتے ہیں، کہ اگر آپ کے پاس 2 یا 3 چوائسیز ہیں تو آپ اس میں سے کیسے پک کریں گے، اور ظاہر ہے اس میں آپ اسلامی طریقہ بھی لے کر آتے ہیں، مشورہ کریں گے، پروز اینڈ کونز دیکھیں گے، پھر استخارہ کریں گے، اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ بچوں کو نیچرل اور لاجیکل کانسیکوینسز کے ذریعے سکھاتے ہیں، کوئی بھی کام ہو۔
مثلاً بچہ اس نے پڑھائی نہیں کی، کوئی بات نہیں، فیل ہونے دیں ایک دفعہ، کوئی بات نہیں، پچھلے گریڈ میں 1 سال رہنے دیں. وہ تو ہمارا ہی دم بند ہو جاتا ہے نا. ہم ہر وقت بچوں کے ریسکیو کے لیے آ جاتے ہیں، کبھی بہانے بناتے ہیں، کبھی کوئی بات بولتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں. تو یہ نہیں کرنا چاہیے نا. ہمیں جو کانسیکوینسز ہیں بچوں کو تھوڑا سا بھگتنے دینا چاہیے. اگر بچہ آپ نے جب کھانا بنایا اس نے میل نہیں لیا اور اس کے بعد رات کو لیٹ نائٹ آپ کو کہتا ہے، تو پھر آپ کچن نہیں اوپن کرتے. آپ کہتے ہیں جو فروٹس پڑے ہیں، یا دودھ ہے یا یوگرٹ ہے، بس آپ وہ کھا لو. اس طرح سے آپ کام کرتے ہیں. آج ایک بچی ٹین ایج میں تھی، اس نے مجھے کہا کہ مجھے بہت غصہ آتا ہے جب میں سارا دن پڑھ کے آؤں اور امی نے نا میری پسند کا کھانا نہ بنایا ہوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ لوگ پورے ویک کا جو مینیو ہوتا ہے آپس میں مل کے ڈسکس کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں کہ اچھا پورے ویک میں کیا بنے گا؟ یا صبح جب آپ لوگ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں، تو کیا امی پوچھتی ہیں کہ آج کیا بناؤں؟ تو شی سیڈ کہ ہاں امی پوچھتی ہیں، ویسے ہم پورے ویک کا مینیو نہیں بناتے. تو میں نے کہا آپ پھر کیوں نہیں بتا دیتی امی کو کہ آج میرا یہ دل چاہ رہا ہے؟ اور اگر آپ نے نہیں بتایا تو دین یو نیڈ ٹو بی پریپیئرڈ کہ کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جو مجھے زیادہ پسند نہ ہو. اور اگر نہیں پسند تو میرے پاس اور کیا آپشن ہے، میں سینڈوچ بنا لوں، یا یہ کہ میں آج کھا لوں اور اپنی پسند کی چیز امی کو کل کے لیے بتا دوں. تو اس نے کہا ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، اور پتہ نہیں میں نے کیوں نہیں اس سے پہلے کیا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک نیچرل کانسیکوینسز والا جو سٹائل ہے نا وہ اس کو ہم اسٹیبلش کریں. ویسٹرن کلچرز میں رہنے میں نا آپ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہے کہ وہاں پہ لوگ اس طرح کی چیزوں میں، جو ویسٹرن کلچرز میں دیکھا ہے، لوگ انگیج بھی ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی کرتے ہیں. تو ہم بھی اگر ان سے تھوڑا سا سیکھ لیں، اسپیشلی اگر آپ ایجوکیٹڈ کمیونٹیز میں رہ رہے ہوں، تو وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے اس طرح بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں غصہ آ رہا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ کھینچ کے ایک چپیڑ لگاؤں اور اس کو آنکھیں دکھاؤں اور اس کو کہوں بیٹا یہ کام ایسے ہی کرنا ہے. لیکن یہ کہ وہ بڑے تحمل سے انہی طریقوں سے بچوں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے بچوں کو ایک یہ کانفیڈنس دیں کہ آپ کو ایموشنلی ریگولیٹڈ اس لیے ہونا ہے کہ آپ مسلم ہیں. اور مسلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتا ہے. اور اسی طرح مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سب کے لیے سیفٹی کریٹ کرتا ہے، سلامتی سے ہے. آپ اللہ تعالیٰ کا نام السلام بھی بتائیں. آپ نماز کے لیے بھی بتائیں کہ جب ہم سلام بھیجتے ہیں تو تب بھی ہم سلامتی کا میسج دے رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں اس کے بعد پھر ہم اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، پھر ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ وی برنگ ان پیس. تو یہ چیز جو ہوتی ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ اسلام کے ایمبیسڈرز ہیں ان آل دوز کنٹریز، آل دوز پلیسز. اور اس میں آپ ان کی آنیسٹی کو، ان کی کریج کو، ان کی ماڈسٹی کو، ان سب کو اسٹرینتھ بنائیں ان کا، اور اس کو سیلیبریٹ کیا کریں. پھر یہ کہ اپنے بچوں کو ایموشنل ریگولیشن میں یہ بھی سکھانا کہ اگر آپ کوئی کام نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کا دل نہیں چاہ رہا ہے، تو وہاں پہ بہت پولائٹلی آپ ریفیوز کیسے کریں گے. یعنی آپ کا کیا طریقہ ہوگا کہ آپ نے ایک ہیلدی انداز میں، ایک انٹیلیجنٹ انداز میں کسی کو انکار کر دینا ہے. یوزلی جب میں لوگوں کو کہتی ہوں کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو سے نو، اس پہ ویسے میری ایک پوری سیریز ہے ہمارے بچے کے یوٹیوب چینل پہ، جس کو آپ سن بھی سکتے ہیں جن لوگوں کو نو کہنے کا مسئلہ ہے. لیکن جب بھی میں کسی سے ایسی بات کرتی ہوں تو مجھے جواب یہ ملتا ہوتا ہے اس کا کہ مجھ سے تو نو نہیں کہا جاتا. ساتھ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ اگر میں نو بولوں گی تو اگلا انسان تو مائنڈ کر جائے گا. تو پھر میں ان کو سمجھاتی ہوں دیکھیں آپ نے بلنٹ نو تو نہیں بولنا ہوتا نا. مثلاً کوئی اگر آپ کو کہتا ہے کہ چلو تم آج میرے ساتھ مال شاپنگ کرنے، اور آپ نہیں جانا چاہ رہے یا ابھی آپ نہیں جا سکتے، تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کیا کل چلے جائیں، کیا ویکینڈ پہ چلے جائیں، دراصل یہ میرا ویک کافی بزی جا رہا ہے، تو پھر ہم 1 ویک کے بعد کر لیں پلان اس کو. لائک آپ اتنے انٹیلیجنٹ طریقے سے کہتے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے. آپ کی کوئی فرینڈ آپ کو کہتی ہیں یہ ڈریس میں نے پہنا ہوا ہے، یہ پہن لوں، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس پہ اچھا نہیں لگے گا، تو آپ بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ یہ تم پہ بالکل اچھا نہیں لگتا، یہ کلر تم پہ سوٹ نہیں کرتا، آپ اس کے کسی اور ڈریس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے. تو آپ دیکھیں ان اے وے آپ نے نو ہی بولا نا. تو آپ کو نو بولنے کے بہت اچھے اسمارٹ طریقے آنے چاہیے، اور بچوں کو بھی پھر ہم نے یہی سکھانا ہے. نہیں تو پھر بچے پہلے ہم ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں کہ نو کیسے بولوں، اور پھر بچے بھی ہمارے اسی طرح ہمیں فالو کرتے ہیں. اسی طرح سے ہم نے اپنے بچوں کو ایموشنلی سیف باؤنڈری دینی ہوتی ہے. یعنی بچوں کو یہ پتا ہو کہ یہ میری لمٹ ہے اور اس کو میں نے کراس نہیں کرنا، اور میں نے کہاں کہاں رسپیکٹفل رہنا ہے. اور اگر مجھے لگ رہا ہے کہ میں اس لمٹ کو کراس کرنے لگا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو سیٹل کرنا ہے، اور پھر جو بھی وہاں پہ اتھارٹی ہے اس سے بات چیت کرنا ہے. میں نے سیکیور انوائرمنٹ کریٹ کر کے
پھر جو بھی میں کرنا چاہتا ہوں اس کو کرنا ہے، اور باغی بنے ریبیلیس نیچر کے ساتھ میں نے کوئی کام نہیں کرنا. اور پھر یہ کہ میں فرم ہو سکتا ہوں لیکن مجھے رسپیکٹ فل رہنا ہے، اور ایک پلیز کہتے ہوئے خاص طریقے سے میں نے اپنے والدین کے ساتھ یا جو بھی اتھارٹی وہاں پہ ہیں، جو بھی افراد وہاں پہ، ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. یہ تو کچھ جنرل گائیڈ لائن ہوگی. اب میں تھوڑے سے ڈیفیکلٹ بیہیویئرز کی طرف آتی ہوں جو کہ بچوں میں بہت تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور والدین واقعی اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہیں. یعنی اگر بچہ آپ کا اگریسو ہے، بہت زیادہ غصہ کرتا ہے، بہت زیادہ سٹبرن ہے، بات ہی نہیں مانتا، اور والدین ہیں کہ وہ بیچارے بوکھلائے ہوئے ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ ویسٹرن کلچر میں ہیں، آپ کہتے ہیں ہم انہیں کیسے کنٹرول کریں، کیسے ان سے بات کریں، کیسے ان کو سمجھائیں کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے، کیا کیا جائے. تو اس کو تھوڑا سا ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. بچے جو ہیں ان میں کیا ہمیں نظر آئے تو اس کو ہم ریڈ فلیگ سمجھیں. جیسے ایک بچہ بہت بڑا ٹینٹرم تھرو کرتا ہے، شٹ ڈاؤن کرتا ہے، اپنے کمرے میں ہی رہتا ہے، نکلتا نہیں، ہم سے بات نہیں کرتا، جواب دیتا ہے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں. آپ اس کو کوئی بھی دین کا کام کہتے ہیں، مثلا نماز پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اسی طرح قرآن پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، وہ فلیٹ ریفیوزل دے دیتا ہے آپ کو. پڑھائی بھی نہیں کرنی، میں نے اپنے جن سے میں چاہتا ہوں میں نے دوستی کرنی ہے، جیسی زندگی میں چاہتا ہوں میں نے ویسی زندگی گزارنی ہے. بچہ کیوں ایسے کر رہا ہے؟ جب آپ ویسٹرن کلچر میں رہتے ہیں نا، تو وہاں پہ جب بچے اس قسم کا کام کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی آئیڈینٹی بہت زیادہ کنفیوزڈ ہے. دیر از لیک آف بلانگنگ، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ہم کہاں ہیں. کیونکہ دیکھیں جب وہ پاکستان آتے ہیں اور کبھی ویکیشن میں اور اپنے گھر والوں کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے ان کو بہت اپنائیت محسوس ہوتی ہے، لیکن ان کو یہ ضرور نظر آتا ہے وی ڈونٹ بلانگ ہیئر. اور جب وہ اس ویسٹرن کلچر والے گھر میں ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی جب وہ باہر نکلتے ہیں، اس گھر سے باہر جاتے ہیں، تو ان کو یہی نظر آتا ہے وی ڈونٹ بلانگ ہیئر ادھر. ان کو وہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے گو بیک ٹو یور اون کنٹری. وہ بچے بیچارے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں جانا ہے. پیئر پریشر اتنا انٹینسو قسم کا ان کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر والدین وہ ایموشنلی ان اویلیبل ہیں، وہ اپنے مسئلوں میں گھرے ہوئے ہیں. اب دیکھیں کتنی بڑی ٹریجڈی ہے. آپ موو ہی شاید اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بیٹر لائف دے دیں. آپ کو اپنے ہوم ٹاؤن میں رہتے ہوئے فائنینشیل چیلنجز تھے، اور آپ نے کہا کہ چلو جی باہر کہیں جا کے رہیں گے تو ذرا کوالٹی آف لائف امپروو ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں کو ایسے بھی لگتا ہے کہ جی اگر ہم پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں رشوت ہے یا جھوٹ ہے یا بہت خرابی ہیں، تو ہم ذرا آنیسٹ کسی ملک میں جا کے رہیں. لیکن اس آنیسٹ ملک میں جب آپ رہتے ہیں تو آپ کا دین ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور وہاں پہ آپ کو اور طرح کے چیلنجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے نا، جیسے میں نے کہا تھا نا، ہماری اپنی شخصیت میں ٹھہراؤ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور بہت سارے ایشوز کو اب ہم کیسے ایڈریس کریں گے؟ جیسے بچہ اگر یل کرتا ہے، بدتمیزی سے آپ سے بات کرتا ہے، تو ایک پیرنٹ کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اس کو یہ کہنا چاہیے آئی وونٹ ٹاک انٹل وی آر بوتھ کام. جب میں بھی غصے میں نہ ہوں اور آپ بھی غصے میں نہ، تب ہم بات کریں گے. تو یہاں پہ آپ کیا ماڈل کر رہے ہیں؟ یا آپ سیلف ریگولیشن کی طرف بچے کو لے کے جا رہے ہیں کہ پہلے ہم اپنے موڈ مزاج کو ٹھیک کریں گے پھر ہم بات کریں گے. اسی طرح اگر آپ کا بچہ کوئی بھی دین کا آپ کام اس کو کرنے کے لیے کہتے ہیں اور وہ ریفیوز کرتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کرنا، تو آپ آرام سے اس کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اس وائی کا جواب لے کر آئیں کہ بیٹا آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے. اور اس میں ایمپتھی کا ایلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، خیر خواہی ہونی چاہیے کہ میں اپنے بچے کی آخرت کے بارے میں سوچ رہی ہوں، لیکن میں یہ بھی انڈرسٹینڈ کروں کہ میرا بچہ کیوں نہیں کر پاتا. اب دیکھیں میرے ساتھ ایک دو دفعہ ایسے ہوا ہے کہ جب مائیں بہت کمپلین کر رہی تھیں کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کرتا، تو میں نے ان کو کہا کہ اچھا میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. آپ کے خاندان میں، بہت قریبی خاندان میں، چاہے وہ سسرال ہے یا میکہ ہے، کسی کی شادی آ گئی جس میں مہندی بھی ہے اور باقی بھی سب بہت کچھ ہونا ہے، قوالی نائٹ بھی ہے، انہوں نے آپ کو بلایا ہے اور وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے آپ نے آنا ہے ضرور. اور وہ رشتہ بھی ایسا ہے کہ اگر آپ نہیں جائیں گے تو پورے خاندان میں آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی. تو آپ کیا کریں گے؟ جواب آتا ہے ہم جائیں گے. تو پھر آپ کا بچہ، یعنی آپ 30+ ایئرز کے ہو کر یہ کام نہیں کر پا رہے، آپ کا بچہ جو ہے 4 سال، 6 سال، 10 سال، پھر 18 سال، 16 سال، وہ ایج ہی اتنی ٹربولنس والی ہے، اس میں وہ بڑا اچھی طرح پیئر پریشر کو ڈیل کر لیں. یہ تو زیادتی والی بات ہے. لیکن یہ کہ جب آپ اپنے بچے کو اس وائی کا جواب ایمپتھی کے ساتھ اس سے لیتے ہیں
تو آپ بیسیکلی فوکس کس پہ کرتے ہیں کہ میں نے اپنے بچے کی انٹرنل موٹیویشن پہ کام کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوتی ہے؟ وہ لڑائی جھگڑے فساد سے نہیں ہوتی ہیں. وہ اس طرح ہوتی ہے کہ آپ انہیں قرآن پڑھاتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں چلو اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں. اسی طرح اگر بچہ مارتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، آپ اس بچے کو پکڑتے ہیں، ہولڈ کر لیتے ہیں، ہگ کر لیتے ہیں، سزا نہیں دیتے اس کو. اور آپ اس طرح اس کو سکھاتے ہیں کہ جب کوئی فرسٹریشن ہوتی ہے تو اس فرسٹریشن میں ہم کسی کے ساتھ اپنا کوئی ایک کمپوزر ڈھونڈتے ہیں یا ایک کمفرٹ جو ہے نا وہ ڈیولپ کرتے ہیں. بچہ اگر بہت سٹبرن ہوتا ہے، بالکل کسی قسم کی بات نہیں مانتا، تو آپ اس کی چوائسیز کم کر دیتے ہیں، اس کی پریولیجز جو ہیں ان کو کم کر دیتے ہیں. تھریٹ نہیں کرتے اس کو، بس ویسے ہی کم کر دیتے ہیں. بچہ آپ کی بات نہیں مانتا اور کہے کہ جی مجھے آئس کریم کھلائیں، برگر کھلائیں، تو آپ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں بیٹا آج پیسے نہیں ہیں. یا اگر پیسے ہیں تو آپ کہہ دیتے ہیں بیٹا آج میرا دل نہیں چاہ رہا، کیونکہ اس میں جھوٹ نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کچھ دنوں بعد جائیں گے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے. اور جب بچہ اچھا بیہیویئر دیتا ہے تو آپ اس کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی پسند کے کوئی کام بھی کر دیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے نا اس کے اندر اونرشپ آتی ہے کہ مجھے اپنے کاموں کو صحیح طرح سے دیکھنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ایک اسلامک ماڈل ہے نا، ہمارا دینی ماڈل ہے، آپ دیکھیں گے تو اس میں بڑی حکمت سے یہ ایموشنل ٹریننگ کی جاتی ہے. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا تھا جب انہوں نے اپنے بیٹے کو کھویا تھا، اور کتنا ان کا گریف تھا. لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ فصبر جمیل، کہ میں صبر کروں گا. اور صبر ان اٹ سیلف اتنی سپریم کوالٹی ہے، لیکن وہ بھی خوبصورت صبر کروں گا. یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، ان کے اندر بھی یہی کوالٹی تھی، وہ بھی صبر جمیل کے ساتھ رہ رہے ہیں. سوچیں نا کہ اپنے بھائیوں نے کیسا سلوک کیا اور بعد میں اپنے بھائیوں کو کتنا رائل ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور کتنی اچھی طرح ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ہمیشہ ہر سچویشن میں ایموشنلی وہ پریزنٹ ہوتے تھے اور وہ سارے معاملات جو تھے ان کو صحیح طرح سے دیکھا کرتے تھے. تو یہ جو ایموشنل ریگولیشن ہوتی ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ اس کو کیا جائے اور اس کو اچھے انداز میں جو ہے نا اس کو ہینڈل کیا جائے. کیونکہ جب تک ہم یہ نہیں کرتے ہمارے حالات بہتری کی طرف نہیں جاتے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو ریزیلینٹ جب بنانا ہے اور ایموشنلی ریگولیٹڈ بنانا ہے، ان کو ایک کانفیڈنس دینا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا ریکیپ کر لوں گی کہ کیا کرنا ہوگا آپ کو. کہ آپ نے اپنے آپ کو پہلے ریگولیٹ کرنا ہے، آپ نے ایموشنل ویکیبلری کریٹ کرنی ہے، آپ نے جذبات کو نارملائز کرنا ہے کہ اس پہ ہم بات چیت کر سکتے ہیں. بچوں کی اسٹرینتھ لے کر آنی ہے اور ان کو چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے دینا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں وہ کتنے ایموشنلی ریگولیٹڈ نظر آتے ہیں. اور اپنی نا غلطیوں پہ بھی نظر رکھنی ہے، کس کس طرح کی غلطیاں ہیں جو کہ والدین کر جاتے ہیں. جیسے وہی چیخنا چلانا، بچہ رو رہا ہے تو اس کو کہا کیا ضرورت ہے رونے کی، سب کے سامنے امبیرس کر دیا. لیکن بچہ ڈس ریگولیٹڈ ہو جائے گا، اس کو یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ مجھے یہاں پہ کیا بیہیویئر دینا چاہیے. پھر ہم یہ کہ بہت ساری باتوں کو پرسنل لے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچہ بہت زیادہ ڈس رسپیکٹفل ہے اور جو بھی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یہ اچھی ماں نہیں ہے، اس نے اپنے بچے کی اچھی تربیت نہیں کی. جبکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جذبات جو بچے کے ہیں وہ ہمیں کچھ سکھا رہے ہیں، تو چلو ہم اس کے مطابق کام کریں. شیمنگ ہم بہت زیادہ یا بچے کی کر دیتے ہیں یا ہم خود شیم میں چلے جاتے ہیں کہ سارا اس نے ٹرپ ریون کر دیا، سب کے بچے اتنے تمیزدار تھے، ایک میرا بچہ تھا اس کو بات ہی نہیں کرنی آتی تھی. یا یہ کہ بچے کا میل ڈاؤن ہے، ہم اس کو اوور ایکسپلین کر رہے ہیں، بہت ڈیفینسو ہو رہے ہیں. اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس میں نہیں جانا چاہیے. اور بچے سے ہم محبت کو روک لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس اب میں تمہاری ماما نہیں ہوں. نہیں، بچوں کو بتانا چاہیے کہ میں تو تمہاری ماں ہی ہوں نا، آخری سانس تک تمہاری ماں ہوں. لیکن یہ کہ یہ رویہ درست نہیں ہے، یہ کام درست نہیں اور یہ آپ کو نہیں کرنا. پھر یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ بچے ہمیشہ ہماری تابع داری کریں گے، نہیں، ایسے نہیں ہوگا. بچے بہت بڑے بڑے چیلنجز لے کر آتے ہیں اور بڑا سٹینڈ لے لیتے ہیں اور ہمیں پیار رہنا چاہیے اس چیز کے لیے. کوئی بات نہیں، بچے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں، ہمیں بڑا ظرف دکھانا چاہیے. پھر یہ کہ ایک اور جو غلطی ہوتی ہے، ہم ان کو دینی گلٹ دیتے ہیں. جیسے شرارت کی تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی، اور یہ کہ تو شیطانی کام ہے. حالانکہ بچہ اپنی عمر کے مطابق اچھل کود کر رہا ہے وچ از نارمل، لیکن نہیں، ہم نے اس کو ایک مسئلہ ہی بنا دیا.
پھر یہ کہ ہم خود کنسسٹنٹ نہیں ہوتے، لیکن ہم بچوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ تم لوگ کوئی کام نہیں کرتے. پھر یہ کہ اگر ہمارا اپنے بچے کے ساتھ کوئی کانفلکٹ ہو جائے، ہم اس کو ریپیئر نہیں کرتے، بچہ بھی جو ہے وہ پریشان بیٹھا رہتا ہے اندر سے، اور ہم بھی جو ہے اسی پریشانی میں اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. تو بیٹر اپروچ کیا ہوتی ہے؟ بچوں کی لائف میں آپ ہیلدی طریقے سے انگیج ہوں، اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ زیادہ کام کریں. جب آپ اپنی ایموشنل ریگولیشن پہ زیادہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو زیادہ بہتر ریزلٹس ملیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر کنول صاحبہ. دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ بولتی جائیں اور ہم جو ہے نا وہ لکھتے جائیں، اور مطلب اپنی غلطیاں واضح طور پر نظر آنے لگ گئی ہیں جو جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں. آپ نے اس پر بات کی ہے ریپیئر کرنا ریلیشن شپ کو. تھوڑا سا میں چاہوں گی کوشچن لینے سے پہلے ایک تو اس پر تھوڑا سا ہو کہ جو ریپیئر ہے ریلیشن شپ، یعنی اگر غلطی ہو گئی ہے کسی بھی ایج پر، ماں کے ایج پر یا بچے کے ایج پر، ماں نے اپنے کسی ٹراما کی فیز میں یا کسی بھی اس میں وہ اپنا ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، تو وہ اس کو کیسے سدھار سکتی ہے؟ یہ تھوڑا سا اس کے اوپر اگر تھوڑی سی روشنی ڈال دیں پھر ہم سوالات کی طرف. جی جب آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ سے کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ اپنے آپ کو بھی بتانا ہے کہ میں انسان ہوں، آپ کوئی سپر ہیومن نہیں ہے. یعنی اتنے گلٹ میں نہیں جانا کہ آپ کو ڈپریشن شروع ہو جائے کہ ہائی میں نے اپنے بچے کے ساتھ کیا کر دیا. جو بھی آپ نے کیا آپ نے گڈ ول میں کیا، آپ نے یہ سوچ کے تھوڑی کیا کہ میرے بچے کو نقصان ہو جائے نا. تو اپنے آپ کو بتانا ہے کہ ہم انسان ہی ہیں اور ہم سب سے مسٹیکس ہوتی ہیں. تو اپنی غلطی کو آپ نے اپنے آپ کے ساتھ بہت جینٹل رہنا ہے، اپنے آپ کے ساتھ ہارش نہیں ہو جانا. پھر یہ کہ آپ اپنے بچے سے یا جس کے ساتھ بھی آپ کا مسئلہ ہوا ہے آپ سوری بول سکتے ہیں ایک دفعہ. اس کے لیے ایک فارمولا ہم دیتے ہوتے ہیں، معافی تلافی اضافی. یعنی پہلے آپ معافی مانگتے ہیں، سوری بولتے ہیں، اور وہ بھی لمبا نہیں کھینچتے کہ آپ 6 دن تک جو ہے جی حضوری کرتے رہیں کسی کی. بس آپ نے ایک اچھے انداز میں بول دیا کہ آئی ایم ریلی سوری، مجھے احساس ہوا ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن پھر آپ نے اس بیہیویئر کو کوشش کرنی ہے کہ آئندہ بھی نہ آپ دہرائیں. پھر اس کے بعد معافی، پھر اس کے بعد آ جاتا ہے تلافی. یعنی آپ نے اب اس کو میک اپ کرنا ہے. جیسے اگر آپ چیخے تھے تو اب آپ نے کہنا ہے کہ اچھا اس کو گلے لگانا ہے یا اس کو پیار کرنا ہے، یا کوئی بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا سینیریو تھا، تو آپ اس کو میک اپ کرتے ہیں کسی بھی طرح. اور پھر اضافی، آپ اضافی کیا ہوتا ہے کہ یو گو این ایکسٹرا مائلیج. خراب نہیں کرنا ہوتا کسی کو، لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو ٹھیک کرنے کے لیے آئندہ مجھے کیا کرنا ہے. مثلا یا تو آپ کوئی کورس جوائن کرتے ہیں جس میں آپ اس مسئلے کا حل لے کر آتے ہیں، سیکھتے ہیں مزید. یا یہ کہ جیسے کوئی آپ پکنک پہ بچوں کو لے کے جاتے ہیں، یا آپ ان کے لیے کوئی ان کی مزے کی پسند کی چیز بناتے ہیں. تو اس طرح سے آپ جو ہے نا اس مسئلے کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. جی تھینک یو. پہلے تو بہت ہی زبردست سیشن تھا. میرا سوال یہ ہے کہ جو ہم نے ساری باتیں کی وہ ساری اس طرح کے بچوں کے لیے جو باتوں کو سمجھ سکیں. میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ میں فرسٹ ٹائم مدر ہوں اور میری بیٹی نا کافی چھوٹی ہے، 1.5 کی ہے، اور اس ٹائم پہ وہ اتنی کمپلیکس لینگویج کو نہیں سمجھ سکتی. تو لیکن آبویسلی ایموشنل ریگولیشن کی بیس ابھی سے ہی اسٹارٹ ہوتی ہے اور وہ پھر آگے جا کے پختہ ہوگی. تو آپ کیا اس ایج کی بچی کے لیے بھی کوئی ٹپس دے سکتی ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ جیسے میری اپنی اگزامپل ہے کہ میں نے اس کے لیے ایک سیکیور اٹیچمنٹ تو بلڈ کر دی ہے، لیکن جب وہ مجھے ایز اے بیس یوز کرتی ہے اور پھر جب وہ مجھے ہر چیز کے لیے مطلب اس کی چاہتی ہے کہ میں پریزنٹ ہوں، اور میں ایک پرائمری پیرنٹ بھی میں ہوں اور یہاں پہ ہم اکیلے بھی ہیں، تو آبویسلی ایز این ایڈلٹ آپ جو ہے نا وہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں. آپ کو بھی ایڈلٹ کنورزیشن کی اور ایڈلٹ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور بچے تو ٹون اور باڈی لینگویج یہ سب نوٹ کرتے ہیں اس ایج میں، وہ اسی چیزوں سے سمجھتے ہیں. تو اپنے آپ کو کس طرح جو ہے نا ہمارا بیہیویئر کیسا ہونا چاہیے، اور اس ٹائم پہ بچوں کو کس طرح اس ایج کے بچوں کو کس طرح ایموشنلی ریگولیشن کی طرف سے جو ہے نا اسٹارٹ کیا جائے. جب آپ کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ آپ کی اپنی ایموشنل ریگولیشن ہونی چاہیے. آپ بچے کو کس طرح ہینڈل کر رہے ہیں، اور جب بچہ وہاں پہ ہے بیٹھا ہوا ہے اور آپ کے ہسبینڈ آپس میں کیا کمیونیکیشن کر رہے ہیں. ایون آپ کہیں سوشل گیدرنگ میں جہاں آ جا رہی ہیں تو وہ آپ کے ایکسپریشن سے سیکھ رہا ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں. اور آپ نے پھر یہ سیکیور اٹیچمنٹ کی بات کی، آپ ڈیفینیٹلی سیکیور اٹیچمنٹ کی طرف لے کر جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ بچے کو ہیلدی ٹچ کی فیل دیتے ہیں. یعنی آپ کو پتہ ہے اگر آپ سٹریسفل ہیں، بہت زیادہ پریشان ہیں،
اگر آپ بے شک بچے کو پیار بھی کر رہے ہیں لیکن اس کو وہ سٹریس کی وائبز بھی جائیں گی اور وہ اس کو پریشان کرنا شروع کر دیں گی. تو آپ اپنے آپ کو ایک تو ریگولیٹڈ رکھتے ہیں. دوسرا یہ کہ جو بچے کی ایج ہوتی ہے نا, آپ یہ پڑھتے ہیں کہ اس ایج کے بچے کا ایک ایج اپروپریٹ بیہیویئر کیا ہوتا ہے, اور جب آپ کو وہ ایج اپروپریٹ بیہیویئر سمجھ آتا ہے تو پھر آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ وہ انہی چیزوں کو آپ آگے انہینس کرتے ہیں. یعنی ایموشنل ریگولیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بچے کو ایکسٹرا لبرٹی دے دیں, بچہ جو مرضی چاہ رہا ہے, بچے کو ہر وقت انٹرٹینمنٹ دے دیں, بچہ کہتا ہے میرے پاس بیٹھی رہو تو آپ بیٹھی رہیں, بچہ کہتا ہے آپ کھڑے ہو جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں. ایسے نہیں ہے. ایموشنل ریگولیشن مینس کہ اس کا بھی ایج اپروپریٹ بیہیویئر ہو, اور اگر آپ کو کوئی کام کرنے ہیں تو اس کو بھی پتہ ہو کہ اب میں نے اپنے آپ کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے آپ کو بچے کو بھی دیکھنا ہے کہ اس کی ایج کتنی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنے ریلیشن شپ کو کیسے بلڈ کرنا ہے.